اب آپ کے لیے بھی چیلنج ہوگا کیونکہ فیملی کے ساتھ آپ بھی نیگوشیٹ کریں. دیکھیں سب فیملی بھی آن بورڈ ہوگی لیکن ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ ایک دوست نے سوال کیا کہ اتنی لمبی تاریخ کیوں آپ نے دے دی، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس تیاری کے لیے وقت چاہیے ہمارے ساتھ. بہت سی چیزیں ہیں، یہ کوئی 2 4 5 دن کا مارچ نہیں ہوگا. ماضی سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم چند دنوں کے لیے یا ڈی چوک کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہاں پہ صرف ریچ نہیں کریں گے، اپنا آبجیکٹیو اچیو کرنے تک ہم وہاں پہ بیٹھیں گے. ہمارا یہ لمبا چل سکتا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ موبلائزیشن کے لیے پنجاب کو نکالنے کے لیے، کشمیر گلگت کو نکالنے کے لیے، سندھ میں جانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو ہمیں اس ٹائم کو، موسم کو بھی دیکھنا تھا، موبلائزیشن کو بھی دیکھنا تھا. تو ہم نے 1.5 ماہ کا وقت اس لیے رکھا کہ ہم اپنی بہترین اور مکمل تیاری کے ساتھ اس احتجاج کے آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے قریب جا سکے. تو پھر میں نے بھی سوال کیا. میرا سوال یہ تھا کہ لاسٹ جو لانگ مارچ تھا اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت سے سورسز نے بتایا، جرنلسٹ نے بتایا، انفیکٹ جو علی امین خان گنڈا پور تھے اس ٹائم پہ چیف منسٹر، انہوں نے بتایا کہ بی بی بشرا کا ان کا یہ خواہش تھی، ان کا یہ حکم تھا کہ جلد از جلد ڈی چوک پہنچنا ہے. برسٹر گور صاحب نے بھی اس بات کی ان سے ایگری کیا. ان سے بھی جب پوچھا گیا صافی بھائی کی جانب سے تو معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے کیوں اتنا وہ انسسٹ کیا. میں نے ان سے پوچھا کہ لاسٹ ٹائم چونکہ بشرا بیگم ان کی اہلیہ ہیں، فیملی میں سے ہیں، تو اب بھی آپ کو بھی چیلنجز ہیں، فیملیز تو اب بھی آپ کے ساتھ ہیں، ان علیمہ خانم کی جانب سے یا دیگر جو ان کی بہنیں ہیں، تو آپ پہ بھی یہ چیلنجز ہیں. اگر فیملی آج آپ کو اس لانگ مارچ میں کہتی ہے جلدی کرو یا جلد از جلد ڈی چوک پہنچو، یا آپ کی جو روٹین والی پالیسی ہے اس سے ہٹ کر کوئی بات کرتی ہے، تو آپ اس کو کس طرح ڈیل کریں گے؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم فیملی کی پریشر کی وجہ سے لانگ مارچ کی ناکامی کا ایک وجہ یہ بھی بنی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم فیملی کو آن بورڈ لیں گے، پارٹی کو آن بورڈ لیں گے، محمود خان اچکزئی صاحب کو آن بورڈ لیں گے، میں خود آن بورڈ ہوں گا، تو مل کے ایک یونائٹ قسم کا، ایک کولیکٹیو قسم کا ہم ڈیسیجن کریں گے. اس بیس پہ ہم جو بھی ہماری پالیسی ہوگی، جو بھی ہماری اسٹریٹجی ہوگی، ہم وہ بنائیں گے. تو اس کے بعد بہت سے لوگوں نے سوالات کیے کہ مراد سعید صاحب نے کہا کہ یہ تاریخ بہت لمبی ہے. پھر جو شہباز گل اور ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں شفیع جان صاحب، ان کی جو کنٹروورسی کھڑی ہوئی، ان سے متعلق سوال دوستوں نے پوچھے. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے منع کیا ہے شفیع جان کو کہ اس پہ کوئی کمنٹ نہ کرے. لوگ پہلے ہی لوگ پسند نہیں کرتے، یعنی اس قسم کی کوئی لیڈرشپ آپس میں کوئی بات کرے، جھگڑا کرے، کنٹروورسی کریٹ کرے. تو میں نے ان کو منع کیا ہے. اور میں شہباز گل صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کے ذہن میں تحفظ ہو، کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو، تو آپ مجھے ڈائریکٹلی کال کریں. میں اگر آپ کو کنوینس نہ کر سکوں پھر آپ کو سوشل میڈیا پہ جائیں اور اپنی بات رکھیں، لیکن پہلے آپ مجھ سے تصدیق کر لیا کریں. تو بہرحال جی بہت سے سوالات تھے، بہت سے انہوں نے اپنے اسٹریٹجی سے متعلق بتائے کہ ہم لمبا آئیں گے، تیاری کے ساتھ آئیں گے، بہت زیادہ بڑا فگر، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم 20 لاکھ کے قریب یعنی 2 ملین کے قریب لوگ لے کے آئیں گے. تو اس قسم کے انہوں نے ہمیں اپنے لانگ مارچ سے متعلق بنایا. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ ان کیس اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو علم کس کے ہاتھ میں ہوگا، ان کو کچھ ہوتا ہے تو علم کس کے ہاتھ میں ہوگا، یعنی کمانڈ اینڈ کنٹرول آگے سے آگے شفٹ کیسے ہوگا. تو ان کیس کوئی کیوس پیدا ہو جاتا ہے، کوئی ایشو ہوتا ہے، تو میں ضرور یہ ویڈیو وائرل کرواؤں گا، لوگوں تک پہنچاؤں گا کہ میرے بعد کون ہوگا، اس کے بعد کون ہوگا. تو بہرحال جی یہ معاملات تھے، یہ میٹنگ کے کور پوائنٹس تھے. دوبارہ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی ہم آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.